اس کے بعد وہ عیوب آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں کہ اگر وہ عیوب جانور میں موجود ہو تو قربانی تو جائز ہے لیکن ناپسندیدہ ہے اور مکروہ ہے۔ نمبر 1، جس کے پیدائشی سینگ نہ ہو۔ نمبر 2، جس کے سینگ ٹوٹ گئے ہو مگر ٹوٹنے کا اثر جڑ تک نہیں پہنچتا۔ نمبر 3، وہ جانور جو جفتی پر قادر نہ ہو۔ نمبر 4، جو بڑھاپے کے سبب بچے جننے سے عاجز ہو۔ نمبر 5، بچے والی ہو۔ نمبر 6، جس کے تنوں میں بغیر کسی عیب و بیماری کے دودھ نہ اترتا ہو۔ نمبر 7، جس کو کانسی کی بیماری لاحق ہو۔ نمبر 8، جسے داغا گیا ہو۔ نمبر 9، وہ بھیڑ بکری جس کی پیدائشی طور پر دم بہت چھوٹی ہو۔ نمبر 10، ایسا کانا جس کا کھانا پن پوری طور پر ظاہر نہ ہو۔ نمبر 11، ایسا لنگڑا جو چلنے پر قادر ہو، یعنی چوتھا پاؤں چلنے زمین پر رکھ کر چلنے میں اس سے مدد لیتا ہو۔ نمبر 12، جس کی بیماری زیادہ ظاہر نہ ہو۔ نمبر 13، جس کا کان یا دم یا آنکھ کی روشنائی کا تہائی سے کم حصہ جاتا رہا ہو۔ نمبر 14، جس کے کچھ دانت نہ ہو مگر وہ چارہ کھا سکتا ہو۔ نمبر 15، مجنون جس کا جنون اس حد تک نہ پہنچا کہ وہ چارہ نہ کھا سکے۔ نمبر 16، ایسا خارشی جانور جو فربا اور موٹا ہو۔ نمبر 17، جس کا کان چیر دیا گیا ہو لیکن تہائی سے کم وہ کاٹ دیا گیا ہو۔ تو یہ چند عیوب ایسے ہیں، اگر یہ جانور میں موجود ہو تو قربانی تو جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی طرح جلالہ اونٹ جسے 40 دن باندھ کر چارہ کھلایا جائے تو اس کی قربانی بھی جائز ہے لیکن مکروہ ہے۔ اسی وجہ سے علامہ ابن عابدین الشامی رحمہ اللہ نے ذکر کیا ہے، قال العلامۃ ابن عابدین رحمہ اللہ قال القسطانی وَاعْلَمْ أَنَّ الْكُلَّ لَا يَخْلُو مِنْ عَيْبٍ وَالْمُسْتَحَبُّ أَن يَكُونَ سَلِيمًا عن العیوب الظاہرہ فما جوز ہاہنا جوز مع الکراہہ کما فی المضمرات، کہ مستحب یہ ہے کہ قربانی ایسا ہو کہ جو ہر قسم کے عیوب سے پاک و صاف ہو۔ یہاں پر جو یہ ذکر کیا گیا کہ اس کی قربانی جائز ہے، جواز کا مطلب یہ کہ جائز مال کراہت ہے، ورنہ مستحب یہ ہے کہ قربانی کا جانور ایسا ہو جس میں بالکل عیب نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ اس عمل کو صحیح طریقے سے امتی مسلمہ کو توفیق عطا فرمائے، اس کو صحیح طریقے سے سر انجام دے۔ جو کچھ کہا اور سنا اللہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اما توفیق الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔